اچھا، اسی سے پھر ملا ہوا سوال کہ جو پہلے 2 دن آپ نے بھی فرمایا کہ اسرائیل کو ایج حاصل رہی کہ ظاہر ہے کہ سرپرائز ایلیمنٹ ان کے پاس تھا، لیکن جو زیادہ خطرناک بات ایران کے لیے میرے خیال میں ہے کہ جی انہوں نے ان کی سرزمین سے اپنے ڈرونز کو اڑایا. ان کا جاسوسی کا نظام نسبتاً کیا بہت بہتر تھا. انہوں نے بالکل پن پوائنٹ کر کے جو ہے پریسائز حملے کیے، لوگوں کو قتل کیا، سائنسدانوں کو کیا، ان کی ملٹری لیڈرشپ کو کیا. یہ کتنا بڑا سرخ جھنڈی ہے ایران کے لیے، ایران کی اپنی دفاعی جو ان کی صلاحیتیں ہیں کہ جی نقب لگائی گئی ان کے گھر میں پہنچ کر. جی میرے خیال میں ایران کو اپنا پورا ملٹری سسٹم ریویو کرنا پڑے گا، اور وہ کریں گے. بہت اہم لیسن وہ سیکھیں گے، اور وہ اپنے ملٹری سسٹم کو پورا ایک کو اوور آل کریں گے، اور اپنے انٹیلیجنس میکانزم کو بھی پورا اوور آل کریں گے. اور میرے خیال میں اپنے گورننس کے سسٹم کو بھی وہ اوور آل کریں گے، کیونکہ بنیادی طور پہ اگر اسٹیٹ ایپریٹس سے لے کر نیچے عام عوام تک اگر کوئی سائزیبل پاپولیشن کا سیگمنٹ جو ہے وہ پش نہ ہو گورنمنٹ سے، تو پھر انٹیلیجنس ایجنسیز کے لیے انگریس کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. اور یہ تو صاف نظر آ گیا کہ موساد کی اور ان کے جتنی بھی اتحادی انٹیلیجنس ایجنسیز تھیں ان کی پینیٹریشن ایرانین سوسائٹی میں بہت زیادہ تھی. اور صرف ان جنگ کے دنوں میں نہیں، پچھلے 4-5 سال میں انہوں نے ایران کے اندر ایسے کام کیے ہیں موساد نے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ براڈ ڈے لائٹ میں بہت ایران کے لیے بہت نقصان دہ ہاٹ پرسوٹ آپریشنز کر چکے ہیں. سائنٹسٹ کی اسیسینیشن کے علاوہ اور کچھ بہت اہم ریڈز بھی انہوں نے کی. اسرائیل کا زیادہ مطلب ہے کہ جو ہے پیسہ خرچ ہو رہا تھا اس ڈوم کو، کہتے ہیں ایران کے ڈرونز کو گرانے کے لیے اور ایران کے میزائلز کو گرانے کے لیے. کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ؟ آنے والے جہازوں اور آنے والے میزائلز کے خلاف فائر کرنے کے لیے ٹوٹل 10 میزائل ہوں، تو اس اکوپمنٹ کی جو رینج ہے اس کے اندر 15 میزائل آپ فائر کر دیں تو 10 کو تو وہ ٹیک آن کرے گا، باقی 5 تو وہاں گریں گے. درست. تو اس لیے آئرن ڈوم بھی پینیٹریٹ ہوا. جہاں تک کاسٹ آف وار کی بات ہے، یہ میرے خیال میں بہت کاسٹلی وار تھی دونوں کے لیے، ایران کے لیے بھی اور اسرائیل کے لیے بھی. اسرائیل کے لیے اکنامیکلی بہت زیادہ کاسٹلی وار تھی، کیونکہ وہ جو جس طرح کے ایئر کرافٹ وہ یوز کر رہے تھے، جس طرح کے میزائلز وہ یوز کر رہے تھے، وہ بہت کاسٹلی ہیں کمپیئر ٹو جو اکوپمنٹ ایران والے یوز کر رہے ہیں. کیا ایران سے یہ غلطی ہوئی ہے؟ یہ وہی غلطی نہیں تھی کہ جیسے ایران نے پاکستان میں ایک بار کارروائی کی تو پاکستان مجبور ہوا تھا کہ جناب ایران میں جا کے کارروائی کرے، اور ہم نے وہاں پہ دہشت گردی کے کیمپ کو نشانہ بنایا. پھر جو انڈیا نے ایک پریٹیکس کے تحت پاکستان میں دہشت گردی کے مبینہ کیمپ پہ حملہ کیا، پاکستان کو مجبوراً جو ہے پھر اس کا ایک جواب دینا پڑا. اسی طرح کا انہوں نے عمل نہیں کیا تھا کہ جہاں پر وہ مزید جو ہیں آئسولیٹ ہوتے مڈل ایسٹ کے اندر. میرے خیال میں ایران اور پاکستان کے درمیان جو وہ واقعہ ہوا تھا وہ پاکستان اور ایران کے درمیان ہی تھا. لیکن آج تو پوری دنیا کے میڈیا سے، پوری لیڈرشپ کی جو ویسٹ کی ہے ان کی طرف سے، مڈل ایسٹرن سے کنٹریز کے لیڈرشپ سے ایسی سٹیٹمنٹس آ گئی ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایران کا سرپرائز اٹیک نہیں تھا ادید ایئر بیس جو قطر میں اس کے اوپر. جی وہ دونوں طرف سے، ہر طرف سے انفارمیشن تھی، ایک طرح کی مینیج ایکٹیویٹی تھی. اور میرے خیال میں یہ تو میرے ناقص رائے میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ اگر انہوں نے وار کو ایکسپینڈ کیا اسٹیٹ آف ہارموز کو بلاک کرنے سے یا مڈل ایسٹ کے کسی کنٹری کو ٹارگٹ کرنے سے، تو وار ول کم ٹو این ابرپٹ اینڈ، بیکاز ایک دم ساری انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ الارم ہو جائے گی اور انوالو ہو جائے گی. تو انہوں نے ایسکیلیٹ کر کے اس وار کو چاہے سمبولیکلی کیا، اس وار کو ایک اینڈ پہ بھی لے کے آئے، اور جو وہ کہتے آ رہے تھے دے واک دی ٹاک، انہوں نے وہ کام کر کے دکھایا. درست. اچھا اب یہ مجھے بتائیے کہ اگر ہم پاکستان کے حوالے سے بات کریں کہ یہ جو ہم نے دیکھا ایران اسرائیل کانفلکٹ دیکھا، پھر ہم نے دیکھا کہ بھارت کے جو ہے ابھی تک جارحانہ عزائم ہیں، کیا پاکستان کے لیے خطے میں چیلنجز بڑھ گئے ہیں؟ اور کیا یہ ضروری ہے کہ سفارتکاری کے ذریعے جو ہے مطلب اسرائیل اور بھارت کی جو قربت ہے اس پر پاکستان اثر انداز ہونے کی کوشش کرے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ دیکھیں، سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جب ڈپلومیسی سے ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو کچھ لمٹس میں لانے کی کوشش کی جا رہی تھی، جے سی پوآ سے پہلے بھی اور جے سی پوآ کے بعد بھی اور جے سی پوآ کے درمیان بھی، کیا تب ویسٹ کو زیادہ کامیابیاں مل رہی تھیں اور ان کو ویزیبلٹی مل رہی تھی، اور وہ ہر جگہ جس کو آئی اے ای سے انسپیکٹ کرانا چاہ رہے تھے وہ ہو رہا تھا، یا اس جنگ سے ان کو اس سے زیادہ کوئی چیز حاصل ہو گئی ہے؟ میرے خیال میں
جو ایک پروسیس چل رہا تھا انٹرنیشنل سسٹم کے تحت، ویسٹ کو اس سے زیادہ کامیابیاں مل رہی تھیں، جنگ سے تو نہیں ملی. اور اب جنگ کے بعد ایران کیا اسی طرح IAEA سے کوآپریٹ کرے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا آنے والے دنوں میں جواب ملے گا. تو جس طرح پوری دنیا کے لیے اس میں لیسنز ہیں، میرے خیال میں انڈیا والے بھی اس کو سوچیں، اور ڈسپیشنیٹلی اگر سوچیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ یوز آف ملٹری انسٹرومنٹ آج کی دنیا کے اندر، خاص طور پہ آگے اگر اسٹرانگ آرمی ہو تو وہ مسائل کا حل نہیں ہے. اس وار نے تو وہ پروف کر دیا ہو کہ وہ مسائل کا حل نہیں ہے. انڈیا نے بھی ملٹری انسٹرومنٹ سے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی، پہلگام کو وہ نہیں ہوا. اسرائیل اور US نے بھی حل کرنے کی کوشش کی ایرانین نیوکلیئر پروگرام کی کویشچن کو اور ملٹری یوز سے، جہاں انہوں نے انڈیا کی کیپیسٹی سے بہت بڑھ کے طاقت استعمال کی، اس سے بھی نہیں ہوا. تو ہوپ فلی انڈیا ول آلسو لرن اے لیسن فرام اٹ. لیکن جو ان کی اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، جس طرح کی اشتعال انگیزی وہ کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے پاکستان کو الرٹ تو رہنا پڑے گا. لیکن ایک امید کی جا سکتی ہے کہ پاکستان کے انٹرنل فرنٹ کے اوپر جو بہت بلوچستان میں ایشوز چل رہے تھے، ایران کے ساتھ اب جب ایک نئے طریقے سے، ایک نئی ویژن کے ساتھ کچھ نئی ڈائریکشن ایک سیٹ ہوگی پاکستان اور ایران کے باہمی تعلقات میں، تو اس میں ہمیں بہت امید ہے کہ ہیلپ ملے گی BLA اور BLF کو کنٹرول کرنے کی. ان کی وجوہات سب کو پتہ ہیں کہ کیوں ہمیں مدد ملے گی اور وہ کہاں سے آپریٹ کرتے ہیں. تو میرے خیال میں اس کا ایک رزلٹ اچھا ہوگا پاکستان کے لیے.